جوائنٹ ایکشن کمیٹی، عوامی ایکشن کمیٹی کشمیر کی ہے، اس کے رہنما شوکت نواز میر کو کل اٹھا لیا گیا، اور گرفتار میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کیونکہ ان کو ابھی تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اور جب تک ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا اور اس وقت تک یہ ایک اغوا ہی تصور ہوگا، کیونکہ کل سے خبریں آ رہی ہیں، اور یہ خبر کل غیر ملکی ذرائع ابلاغ سے آئی کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں قلعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما کو گرفتار کر لیا گیا۔ شوکت نواز میر بہت متحرک تھے، اور یہ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے پاپولیرٹی حاصل کی، مقبولیت حاصل کی، اور یہ اس ایکشن کمیٹی کا حصہ تھے جن کا 1 سال پہلے معاہدہ ہوا تھا، جو اس کمیٹی میں بھی یہ شامل تھے، اور اس وقت وہ پس پردہ رہ کر اس تحریک کو آگے بڑھا رہے تھے، اور ان کا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی ایک دفعہ آیا تھا کہ انہیں گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ وہ محفوظ مقام پر ہیں، اور کسی بھی وقت وہ نمودار ہوں گے، اور وہ پیچھے بیٹھ کے متحرک کر رہے تھے۔ اب شوکت نواز میر اور باقی جو ان کے ساتھی ہیں دیگر کشمیر ایکشن کمیٹی کے، یہ عام لوگ ہیں۔ ان میں سے شوکت نواز میر جو ہے، ان کے بارے میں جو مفصل رپورٹ BBC نے شائع کی ہے، وہ ان کی جو زندگی اور ان کا روزگار کا آغاز انہوں نے اخبارات کی ڈسٹریبیوشن سے کیا تھا، اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اخبارات ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد شوکت نواز میر کی جو اپنی کتاب ہے، اپنی جو کاروبار ہے، وہ اسٹیشنری کا ہے، کتابوں کا ہے، لکھنے پڑھنے والی کتابیں جو ہیں وہ فروخت کرتے ہیں، بک شاپ ہے ان کی، اور اس طریقے سے باقی جو رہنما ہیں وہ بھی اسی طریقے سے معمولی نوعیت کا کاروبار کرتے ہیں، اور عام لوگوں میں سے ہیں، وہ سردار عمر نذیر ہوں یا سردار امان ہوں، سب کے سب۔ تو شوکت نواز میر کو جی کل ان کی سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر کی ہوئی تھی، اور ان کو دہشت گرد، باغی، غدار، نہ جانے کیا کیا قرار دیا ہوا تھا، اور بالکل وہی حرکتیں جو مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کرتے تھے، اور مودی سرکار اور BJP اور RSS یہ سارے کرتے تھے، وہی حرکتیں اب ہم آزاد کشمیر میں دیکھ رہے ہیں، اور کشمیری عوام جو ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت کشمیری عوام آزاد کشمیر کے بہت زیادہ متحرک ہیں، اور سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کی شوکت نواز میر، عمر نذیر کشمیری، خواجہ مہران اور سردار امان، ان چاروں کی سر کی قیمت مقرر کی ہوئی تھی، اور 1 کروڑ روپے انعام مقرر کیا ہوا تھا، جبکہ یہ کل تک یہ مذاکرات کر رہے تھے اور بہت اچھے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے اپنے موقف پر ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ جو ایک مطالبہ، جو سیاسی مطالبہ بڑا تھا کہ 12 جو نشستیں ہیں جو پاکستان کے علاقوں میں مہاجرین کشمیری مہاجرین کے نام کی جو ہیں سیٹیں، ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں رجیم چینج آپریشن کیا جاتا ہے اور حکومت کو کٹ پتلی بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ شوکت نواز میر کی جو گرفتاری ہے جی، اس کے بارے میں بھی ایک جو آیا ہے سامنے، اس کے مطابق شوکت نواز میر کو مخبری کی گئی ہے، جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں بیٹھ کے وہ اپنا کام کر رہے تھے اور تحریک کو منظم کر رہے تھے، تحریک کو آگے بڑھا رہے تھے، دیگر رہنماؤں سے رابطے میں تھے، وہیں سے مخبری ہوئی ہے، اور ایکشن کمیٹی نے اس کے بارے میں بتایا بھی ہے کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہی ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ جی، شوکت نواز میر کی گرفتاری کے بعد کشمیر میں زیادہ احتجاج شروع ہو گیا ہے، زیادہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اور زیادہ جو کراؤڈ ہے وہ زیادہ چارج ہو گیا ہے، خواتین بچے بدستور باہر نکلے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہے کشمیر کا معاملہ۔ ایک اور فوٹیج ہے جی، اگر کشمیر کی، وہ بھی اگر دکھا دیجیے گا اگر موجود ہے تو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جناب اگلی خبر کی طرف۔ اسی طریقے سے یہ تو ہے ہمارے کشمیر کا معاملہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی سیاسی جماعتیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے ہیں، اور انہوں نے بھی کوشش کی تھی کہ کسی بھی طریقے سے معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے، لیکن انہوں نے شرط جو عائد کی وہ ایکشن کمیٹی کو منظور نہیں تھی، اور وہ شرط یہ عائد کی تھی کہ آپ دھرنا ختم کر دیں اور احتجاج ختم کر دیں۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پورے آزاد کشمیر میں 4 ہفتوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور 4 ہفتے ہو گئے ہیں، اور 4 ہفتوں سے مسلسل 5ویں ہفتے میں یہ کھیل داخل ہو چکا ہے
5 جون سے سٹارٹ ہوا تھا، 5 جولائی کے پورے 1 مہینہ ہو جائے گا جی، اور 1 مہینہ ہو گیا ہے، آزاد کشمیر میں حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے بادشاہ سلامت جو ہیں شاید وہ ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اسی طریقے سے جی اب چلتا رہا، کل اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان صاحب کی ملاقات کا دن تھا، تو کل رات گئے تک وہاں پہ احتجاج ہوا، اور رات گئے بالآخر ملاقات کے بغیر ہی علیمہ خان، نورین نیازی صاحبہ، ڈاکٹر عظمیٰ کو اور دیگر عزیز و اقارب کو بغیر ملاقات کے وہاں سے جانا پڑا۔ رات تقریباً 10-11 بجے تک احتجاج چلتا رہا، دھرنے چلتے رہے، اور علیمہ خان صاحبہ نے جو وہاں پہ گفتگو کی، کیونکہ کل آفر کی گئی تھی کہ نورین نیازی صاحبہ جو ہیں، ایک خبر چلائی جا رہی تھی بلکہ، اور مسلسل خبر چلائی جا رہی تھی کہ نورین نیازی صاحبہ کو آفر کی گئی ہے، لیکن وہ ملاقات کے لیے تیار نہیں ہے، تو علیمہ خان صاحبہ نے اس کا بھی سارے کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی تیار ہیں، نورین نیازی صاحبہ بھی تیار ہیں، شروع کریں اور ملاقات کروائیں، اور جھوٹی خبریں مت پھیلائیں۔ سنائیے گا جی علیمہ خان صاحبہ۔ کرمنل ہے کیونکہ انہوں نے عمران خان کے حقوق لے کر ان کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، یہ مجرم ہیں جو یہ روک رہے ہیں، اور سارا کچھ بحال ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اور یہ جو تب سے انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے نورین نیازی کا پورے ٹی وی کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ، ہاں اے آر وائی ایسے ہی، اور اے آر وائی کی اتنی عزت ہوتی تھی، آپ تو کوئی میں ہاتھ لگا نہیں سکتے ہیں اس پر، اتنی عزت ہوتی تھی اس کی، انہوں نے مٹی میں ملا دیا اپنے 1-2 ایجنسی کے صحافیوں کے ساتھ، کوئی عزت ہی نہیں رہی۔ وہ جھوٹ چلانا تو اب آج کل اے آر وائی پہ چلاتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، ان کی فیملی کا پتہ ہے، انہوں نے بالکل چینل کو اپنا، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اچھا خود جن کے اپنے چینلز ہیں نا حکومت والے، وہ نہیں چلاتے، اے آر وائی کے تھرو کرواتے ہیں۔ کیا توقع ہے ملاقات کی آج؟ کیا ہم نے بھی ایس ایچ او کو کہا ہے کہ نورین نیازی انتظار کر رہی ہیں، کیونکہ سارے میڈیا پہ ہمیں پتہ چلا ہے نورین نیازی ہو رہا ہے، ہاں، تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی انتظار کر رہی ہیں، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں۔ آپ کو یہ بتا رہے ہیں، انہوں نے ڈسٹریکشن پچھلا پورا ہفتہ چلائی ہے نا۔ یہ آپ یہاں پہ ذرا روکیے گا کہ اس سے آگے بھی سنواتے ہیں، لیکن یہاں تک جی بات یہ ہے کہ تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں یہ خبر پیٹی جا رہی تھی کہ نورین نیازی صاحبہ کو آفر کی گئی ہے ملاقات کی، وہ ملاقات کر نہیں رہیں، اور یہ سارے کا سارا کہا جا رہا تھا، اور عمران خان صاحب کی بہنیں علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ یہ سارے کا سارا پرابلم کریٹ کر رہی ہیں۔ تو اب ایک اور بات بھی کی گئی ہے، اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم کچھ دن دیکھیں گے، اور اگر ہماری ملاقاتیں بحال نہ ہوئیں، کیونکہ ہم مکمل ملاقاتیں بحال چاہتے ہیں، سب کی ملاقات ہونی چاہیے، اور عمران خان کو تمام سہولیات جو کہ قیدی کو میسر ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے، وہ میسر ہونی چاہیے، اور یہ ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور علیمہ خان صاحبہ نے اندیا دیا کہ وہ انتظار کریں گی، اور اگر تحریک پارٹی نے نہ چلائی تو پھر وہ تحریک کا اعلان خود کریں گی۔ سنائیے گا جی۔ بھی ہے نا، بلائیں، پچھلے ہفتے بلایا تھا، نہیں بلایا، یہ جان کے کر رہے ہیں، یہ ڈسٹریکشنز کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ عمران خان کے جو حقوق رہے اس کے بعد اگر انہوں نے نہ بحال کیے، پھر ہم اپنا لائے عمل خود دیں گی فیملی انشاءاللہ۔ وہ ٹائم فریم ہے اس لائے عمل کا؟ ہاں انتظار کریں، آج ملاقات ہوتی ہے، دیکھتے ہیں میڈم کہا یہ اور اگر باقی بحال نہیں ہوتی چیزیں تو ہم اپنا لائے عمل دے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نورین نیازی کی ملاقات ہو رہی ہے، لیکن علیمہ خانم جو ہے اس میں رکاوٹ بن رہی ہے، اس میں روکا ہوا ہے اور اب پتہ چل گیا کہ رکاوٹ نہیں ہے، آپ کرائیں۔ اچھا آپ کرائیں، آپ بتاؤ، میں بتاؤں یہ فراڈ کر رہے ہیں، میں آپ کو تب سے بتانے، سن لیں۔ تو یہ ہے صورتحال جی۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے ڈاکٹر یاسمین راشد، اور ان کے بارے میں جو ایک میں کہنا چاہوں مرد اہن، تو آپ نے سنا ہوگا، خاتون اہن، انہوں نے کہا ہے کہ میرے بارے میں تمام خبریں جھوٹی پھیلائی جا رہی ہیں، میرے حوصلے بلند ہیں، پہلے سے زیادہ ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں، فیک نیوز سن کر شدید تکلیف ہوئی، ہمارے متعلق کسی بھی خبر پر یقین نہ کیا جائے سوائے اس کے کہ جو ہمارے فیملی کے ذریعے دی جائے، اور فوکس ہمارا صرف اور صرف عمران خان ہے، اور عمران خان پہ ہی فوکس کیا جائے۔ یہ 30 جون کو ڈاکٹر یاسمین راشد نے، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد ڈٹی ہوئی ہیں، اور
وہ کسی بھی صورت میں نہ وہ وعدہ معاف گواہ بنی اور نہ ہی انہوں نے معافی مانگی، نہ ہی سیاست چھوڑی، بلکہ نواز شریف کو ہرا کر وہ موجود ہیں اور جیل میں بیٹھ کر نواز شریف کو انہوں نے ہرایا۔ اور نواز شریف کے حلقے کے تمام جو رزلٹ ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ فورجری کر کے اور جس طریقے سے ان کو جتوایا گیا۔ اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے بلکہ خود نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، اور جماعت اسلامی کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نواز شریف صاحب کو ہرا چکی تھی۔ اگلی خبر جو ہے جی وہ ہے ان حالات میں ایک بار پھر، کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ثالثی کا کام تھا وہ تو ہو گیا ہے ٹھپ، وہ دکان تو ہو گئی بند جی۔ اور اب امریکہ جو ہے اس نے براہ راست ایک تو ایران کے ساتھ معاملات بڑھا لیے ہیں، اور دوسرا قطر کے ذریعے اب سارے کا سارا معاملہ شفٹ ہو گیا ہے دوحہ، اور اب ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت ہونی ہے، وہ دوحہ کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اور لیکن ابھی تک فی الوقت ایران نے کسی بھی قسم کی براہ راست بات چیت کرنے سے معذوری کا اظہار بھی کیا ہے، کیونکہ آخری اطلاع کے مطابق دوحہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو داماد ہیں جیرڈ کوشنر وہ بھی موجود تھے، اور جو خصوصی ایلچی ہیں مڈل ایسٹ کے وٹکوف وہ بھی موجود تھے، لیکن ایران کا ڈیلیگیشن آخری اطلاع آنے تک دوحہ نہیں پہنچا تھا اور کسی قسم کی براہ راست کوئی مذاکرات کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ اب یہ تو جیسے ہی ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ بند ہوئی اور اس طرف سے کچھ سکون ہوا، تو دوسری جانب فوری طور پہ پاکستان اور افغانستان کا محاذ گرم ہو گیا، اور پاکستان کی طرف سے افغانستان میں فضائی حملے شروع ہو گئے ہیں، اور جس کے جواب میں کل معلوم ہوا کہ افغانستان کی طرف سے ڈرون بھیجے گئے ہیں، اور متعدد ڈرون جو ہیں وہ پاکستانی حدود میں، پاکستانی علاقوں میں پروازیں کرتے ہوئے دیکھے گئے، اور مقامی لوگ جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت ان کو نشانہ بھی بنا رہے تھے۔ تو ڈرون حملے اب یہ اس بارے میں کل ہماری بات ہوئی، ملاقات ہوئی، بلکہ میں بھی تھا، عمران ریاض بھائی بھی تھے، اور بی بی سی کے نمائندہ خصوصی بھی تھے، دو صاحبان تھے بڑے دوست اچھے، ان سے ملاقات ہوئی، اور ان کا تعلق قبائلی علاقہ جات سے تھا، اور ان سے بات ہوئی تو انہوں نے خاص طور پہ یہ بات کی کہ اس ایشو کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ افغانستان اور پاکستان پاک افغان سرحد جو ہے وہ بہت زیادہ معاملات وہاں پہ سنجیدہ بھی ہیں اور کشیدہ بھی ہیں، اور وہاں پہ ایک بالکل بلا وجہ بلا ضرورت وہاں پہ ایک لڑائی چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہاں پہ دوبارہ تیرا کا علاقہ جو ہے وہاں پہ دوبارہ تیرا جو ہے وہ خالی کروایا جا رہا ہے، پوری وادی خالی کروائی جا رہی ہے، خالی کروائی جا چکی ہے، اور وہاں پہ ایک نیا سلسلہ جو ہے اس کے آثار ہیں کہ نئی کوئی لڑائی اور نئی کوئی جنگ جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، اور وہاں پہ فل تیاری نظر آ رہی ہے، جو کہ پاکستان کے قومی مفاد میں بالکل نہیں ہے، اور افغانستان والی سائڈ جو ہے وہ پاکستان سے بالکل بھی الجھنا نہیں چاہتی۔ اور خاص طور پہ ٹائمنگز کے بارے میں ضرور ذہن میں آتا ہے کہ جب تک ایران، اسرائیل، امریکہ کی جنگ رہی اور اسلام آباد جو ہے وہ ٹاکس کے لیے مرکز و محور رہا، اور ہم سہولت کار بنے رہے، اور ہمارے حکمران جو ہے وہ سہولت کاری کرتے رہے، پیغام رسانی کرتے رہے، اور 2 ہفتے کے لیے اسلام آباد راولپنڈی کو بند بھی رکھا گیا، تب تک ہماری پاک افغان سرحد بالکل خاموش تھی، اور پاک افغان سرحد خاموش تھی، پاک انڈیا سرحد خاموش تھی، کسی طرف سے کوئی بلوچستان میں بھی سکون تھا، سب کچھ تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ سلسلہ بند ہوا دوبارہ سے یہ محاذ کھل گئے ہیں، اور اس پہ پھر بہت سارے سوالات بھی اٹھاتے ہیں ہمارے سیاسی رہنما خاص طور پر۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جی۔ اب ایک اور جی اس دوران ملاقاتیں بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ کشمیر کے معاملے کو لے کے جی حالات کوئی اچھے نہیں ہیں، کشمیر کا معاملہ، بلوچستان کا معاملہ، اور پھر یہ افغانستان سے لڑائی کا سلسلہ۔ تو بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی ایک ملاقات ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو گئے ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، گزشتہ روز گئے تھے، ان کی ملاقات ہوئی، اور اس میں بھی سیاسی امور خاص طور پہ
زیر بحث آئے ہیں۔ کشمیر کا الیکشن بھی سر پہ ہے کیونکہ جولائی میں کشمیر کا الیکشن ہے اور عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر وہاں سے آؤٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے حکم صادر کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے پہلے بلے کا نشان بحال کر دیا گیا، پی ٹی آئی کو بحال کر دیا گیا، ٹکٹس کی تقسیم شروع ہو گئی، ٹکٹس الاٹ کر دیے گئے اور امیدواروں کو اعلان کر دیا پی ٹی آئی نے، اور ساتھ ہی آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا آرڈر معطل کر کے وہاں پہ پھر پی ٹی آئی کو باہر رکھا جا رہا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے بلاول بھٹو کی، اور پھر ایک اور وزٹ ہوا ہے جی محسن نقوی صاحب خصوصی ایلچی ہیں، وہ روانہ ہوئے ہیں سعودی عرب اور ان کی اسپیشل وزٹ کیا ہے سعودی عرب کا، اور انہوں نے ان کا استقبال کیا ہے وہاں پہ سعودی وزیر داخلہ نے، اور اس ملاقات کا مقصد یقیناً سیاسی ہے اور وہ خصوصی ایلچی ہیں فیلڈ مارشل کے اور خصوصی پیغام لے کر یقیناً گئے ہوں گے ایم بی ایس کے لیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وزیر خارجہ وہ تو آج کل آؤٹ ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف وہ بھی آؤٹ ہیں اور ان کو بھی نہیں منہ لگایا جا رہا، اور محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ہر جگہ نظر آتے ہیں اور اپنے جتنے بھی خاص پیغام رسانی ہو، خاص خصوصی وزٹ ہو، ایران کا معاملہ ہو یا پھر امریکہ جانا ہو یا دوحہ جانا ہو، یو اے ای جانا ہو، تو ایون یہاں تک کہ سعودی عرب سے بھی نون لیگ کا جو ہے وہ پتہ جو ہے وہ کٹ گیا ہے، صاف ہوتا جا رہا ہے، اور اب یہ محاذ بھی محسن نقوی صاحب نے سنبھال لیا ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو پیغام بھی بھیجیں وہ براہ راست جائے اور واپس جو پیغام آئے وہ بھی میرے تک آئے، کیونکہ وہ بھی سسٹم پہ اس وقت وہ بھروسہ نہیں کرتے، انفرادی شخصیات جو ہیں اور خاص طور پہ ہر طرف جو ہے محسن نقوی ہی نظر آتے ہیں۔